سوچ کے سفر میں خوش آمدید۔ سلام۔ آج ہم بات کریں گے ایودھیا میں بابری مسجد پر، جسے ہندو رام کی جنم بھومی بتاتے ہیں اور جس کی ملکیت کا مقدمہ آج بھی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اور پھر بات کریں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر جو ابھی آیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد میں نماز لازمی ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ 1 صدی سے زائد عرصے سے بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایودھیا کے مقام پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بابری مسجد کے مسئلے پر جھگڑا چل رہا ہے۔ ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے اور رام تقریباً 9 لاکھ سال پہلے یہاں پر پیدا ہوئے تھے اور اسے مسلمان بادشاہ بابر نے 1528 میں مندر کو گرا کر تعمیر کیا تھا۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس میں ہزاروں جنونی ہندوؤں، بھارتی جنتا پارٹی، بجرنگ دل، RSS اور ایسی دیگر انتہا پسند تنظیمیں شامل ہیں، اور یہ کام بہت منصوبہ بندی سے کیا گیا۔ اس میں بال ٹھاکرے، LK اڈوانی کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے انتہا پسند ہندوؤں میں اس کام کے لیے جوش پیدا کیا۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ 1949 تک یہاں نماز پڑھی گئی، لیکن پھر 1949 میں دسمبر کی آخری دنوں میں یہاں ضلع مجسٹریٹ کی مدد سے رام کی مورتی رکھ دی گئی۔ اس وقت وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے۔ انہیں جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ مورتی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، مگر مجسٹریٹ نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے مسجد کو سیل کر دیا اور باہر پولیس کا پہرا بٹھا دیا۔ 1986 میں عدالت نے اس متنازع احاطے کے تالے کھلوائے اور ہندوؤں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ وہ اندر جا کر عبادت کر سکتے ہیں، جس پر مسلمانوں نے بہت احتجاج کیا اور رد عمل کے طور پر بابری مسجد ایکشن کمیٹی قائم کی۔ BJP کے رہنما کرشن اڈوانی نے رتھ یاترا نکال کر انتہا پسند ہندوؤں کے جذبات ابھارے، اور اسی بنیاد پر اتر پردیش میں پہلی بار کلیان سنگھ کی قیادت میں BJP کی حکومت بنی۔ 6 دسمبر 1992 کی صبح ایودھیا میں جے شری رام کے نعرے گونج رہے تھے۔ فوج اور فضائیہ بھی نگرانی پر مامور تھی۔ مسجد اور مانس بھون کے درمیان سنگ بنیاد کے مقام کو پوجا کا مقام بنایا گیا تھا۔ اس جگہ 11 بجے پوجا ہونی تھی۔ RSS کے کتنے ہی نوجوان اس جگہ پر موجود تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں ہندو مسجد میں داخل ہو گئے۔ کچھ گنبد پر چڑھ گئے اور نعرے لگانے لگے، ایک دھکا اور دو، بابری مسجد کو توڑ دو۔ سارے پولیس افسران تماشائی بنے ہوئے تھے۔ دوپہر تک مسجد کا اچھا خاصا حصہ شہید ہو چکا تھا اور شام تک مسجد کے تینوں گنبد شہید کر دیے گئے تھے۔ بعد میں اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور واجپئی جیسے بڑے رہنماؤں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا، حالانکہ وہ خود اس واقعے کے ذمہ دار تھے۔ یہ پوری کارروائی ٹی وی پر براہ راست نشر ہو رہی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے مسجد دوبارہ تعمیر کرنے کا وعدہ کیا۔ بابری مسجد کے شہید ہونے کے بعد حیدرآباد، دہلی اور بمبئی میں فسادات پھوٹ پڑے، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ 6 دسمبر کو مسلمان بابری مسجد کا یوم شہادت مناتے ہیں۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت مرکز میں کانگریس کی حکومت تھی اور نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے۔ 16 دسمبر 1992 کو ایک کمیشن بنایا گیا جس کا کام یہ معلوم کرنا تھا کہ 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کے نتیجے میں جو قتل عام ہوا اس میں کون کون ملوث تھے۔ کمیشن کو یہ رپورٹ 3 مہینوں میں پیش کرنی تھی، مگر 17 سال گزر گئے اور 17 سال بعد 2009 کو یہ رپورٹ اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کو پیش کی گئی، جس کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ مسجد کی شہادت میں BJP کے لیڈر شامل ہیں، جن میں LK اڈوانی، واجپئی، مرلی منوہر جوشی وغیرہ شامل ہیں، لیکن آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ابھی حال ہی میں انڈیا کی سپریم کورٹ نے 1994 کی اس کیس کی سماعت دوبارہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اسلام میں مسجد
عبادت کے لیے لازمی نہیں۔ 3 رکنی بینچ جس میں 2 ججز جسٹس اشوک بھوشن اور چیف جسٹس دیپک مشرا کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ اسلام میں عبادت کے لیے کبھی بھی مسجد لازمی نہیں ہوتی، جبکہ تیسرے جج جسٹس عبد النظیر نے ان دونوں سے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ بات بغیر مطالعے کے کی گئی ہے اور اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ابھی مسجد کی ملکیت سے متعلق سماعت 29 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے کوئی بھی نہ ہندو اور نہ مسلمان بابری مسجد سے اتنا واقف تھا جتنا آج وہ جانتا ہے۔ کیا یہ مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا میں انتخابات قریب ہیں؟ کیا بی جے پی پھر ہندو کارڈ کا استعمال کر کے 2019 کے انتخابات جیتنا چاہتی ہے؟ کیا مودی مسلم اقلیت کو نشانہ بنا کر اقتدار حاصل کرنے میں پھر کامیاب ہو جائیں گے؟ بابری مسجد کی شہادت پر کب تک سیاست ہوتی رہے گی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔